سیکھنے میں سب سے بڑی ہرڈل آپ خود ہوتے ہیں، اور وہ آپ خود اس طرح ہوتے ہیں، آپ کی جو پہلے سے سوچ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور آپ بڑا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی سوچ چھوٹی ہے اور کام بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، جانا چاند پہ چاہ رہے ہیں اور سوچ جو ہے وہ اچھرے تک جاتی ہے، صرف وہ بھاٹی تک جاتی ہے، تو آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اپنی سوچ ہی سب سے بڑا ہرڈل ہے۔ دوسرا میں نے دیکھا کہ لوگوں کا دوسرا بڑا ہرڈل اپنے یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، عقائد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، نظریات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ وہ جو جملے آپ آج نوٹ کر رہے ہیں، ڈائری میں نوٹ کر رہے ہیں، باتیں نوٹ کر رہے ہیں، نوٹس لے کے جا رہے ہیں، ارادہ کر کے جا رہے ہیں، سر اسی نے ڈیسٹنی بننا ہے۔ میں 20 سال پرانی کتابیں مٹیریل نکال کے دیکھتا ہوں، وہ جملے جو میں نے انڈر لائن کیے آج میری زندگی کی حقیقت ہیں، وہ جملے جو میں نے کہیں لکھے ہوئے ڈائریوں میں نوٹس بنائے ہوئے آج انہیں کھول کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس جملے کے لکھتے وقت میں قدرت آپ کے ہاتھ سے تقدیر لکھوا رہی ہوتی ہے۔ تقدیر صرف وہ نہیں ہوتی جو فکس ہے، قدرت نے انسان پہ یہ رحم اور فضل کرم کیا ہے کہ تقدیر کا ایک حصہ کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، اور جب آپ کسی سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سیمینار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ کی ڈیسٹنی بن رہی ہوتی ہے۔ میں جوڈیشری میں پڑھاتا رہا ہوں 4 سال۔ ایک واقعہ ہوا، ایک دفعہ میں اے ڈی جی کے روم میں بیٹھا ہوا، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے، تو ایک سینئر سول جج آیا، جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ بڑے ہی قابل جج ہیں، بڑا زبردست ہمارا ایک کمپیٹنٹ جج ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں سر میں آپ کو پہچانتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے بہت سنا ہے، فالو کرتا ہوں۔ تو بیٹھ کے ہم بات چیت کرنے لگ پڑے۔ ان جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ نے جج بننے کا فیصلہ کس دن کیا؟ انہوں نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب 2006 میں سپیریئر یونیورسٹی نے الحمرا ہال نمبر 1 بک کروایا اور 3 days کی کانفرنس رکھی، سارے موٹیویشن سپیکرز کو، ٹرینرز کو، سب کو وہاں بلایا۔ کہتے میں تب اسٹوڈنٹ تھا اور میں وہاں بیٹھ کے ڈائری میں اس دن میں نے لکھا، کسی ٹرینر نے کہا خواب بڑے دیکھو کیونکہ جو خواب تم آج ڈائری پہ لکھ رہے ہو کل کو پورے ہو چکے ہوں گے۔ کہتے میں نے اس وقت خواب، خدا کی قسم اسی دن میں بھی وہاں بیٹھ کے یہ خواب لکھ رہا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی فیلڈ میں پاکستان میں چھا جانا ہے۔ وہ جج بن گیا، میں موٹیویشن سپیکر بن گیا۔ ایک لمحہ، ایک مومنٹ ہوتا ہے، صرف ایک مومنٹ میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ ایک مومنٹ، یہ جہاز 1 ڈگری کا فرق ہوتا ہے نا، منزل بدل جاتی ہے۔ ٹرین کی پٹڑیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، شروع میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب منزل آتی ہے تو ایک فیصلہ آباد ہوتا ہے اور دوسرا گولڑا موڑ ہوتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آج یہ ڈیسائیڈ کر کے یہاں سے اٹھیں آپ نے کرنا کیا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں، اپنے دشمن بنے ہوتے ہیں، کس طرح سے؟ اپنی سوچ کی وجہ سے۔ سوچ خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ کرنا ہے نا، اگر منفی کو نہ سنیں، نیگیٹو انسان کو نہ سنیں۔ اس سوسائٹی میں یہ کہنے والے کہ تم نہیں کر سکتے ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں تم نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے کوڑے کا ٹرک جا رہا ہوتا تھا، پیچھے کوڑا گر رہا ہوتا تھا، اس کی بدبو پھیل رہی ہوتی تھی۔ ایسے کتنے لوگ ملیں گے جن کو آپ بتائیں گے جی میں ای کامرس سے بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، ای کامرس میں، اور میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، میرے ملک کا بھلا ہوگا، ڈالرز پاکستان میں آئیں گے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ وہ کہتے بہ جا، ہے نہیں ممکن، یہ یو کانٹ، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا کامن ہے کہ ہمارے کان اس جملے کو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے پتہ نہیں ہزاروں بار سن چکا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے آج سے مثبت سننا شروع کریں، خود پہ یقین کریں۔ یہ آپ کا خود پہ یقین ہوتا ہے، زمانہ آپ پہ یقین کرتا ہے۔ آپ کا خود پہ یقین نہیں ہوتا، زمانہ بھی آپ پہ یقین نہیں کرتا۔